شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حارثہ بن شرجیل کی شادی قبیلہ کلب کی ایک عورت سودا سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ انہوں نے اس بچے کا نام زید رکھا تھا۔ جب وہ لڑکے کی عمر 8 سال کی ہوئی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ نانا اور نانی کے گھر میں آیا ہوا تھا تو وہاں ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ قبیلہ بن کین بن جبیر کے لوگوں نے زید جس گھر میں آیا ہوا تھا ان کے قبیلے کو لوٹ لیا تھا۔ قبیلہ بن کین بن جبیر کے لوگوں نے لوٹ مار کے دوران بے شمار لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا تھا۔ ان لوگوں میں زید بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے عکاظ کے میلے میں حکیم بن حزام کو کچھ داموں کے بدلے میں یہ لڑکا فروخت کر دیا تھا۔ حکیم بن حزام رشتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا لگتا تھا۔ حکیم کو اس لڑکے کی عادتیں اور لہجہ بہت ہی پسند آیا۔ انہوں نے اس لڑکے کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کیا۔ یہ لڑکا حضرت خدیجہ کے حضور کے نکاح سے چند دن پہلے ہی آیا تھا۔ یہ لڑکا حضرت خدیجہ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے چند دن پہلے ہی آیا تھا۔ جب نبی کریم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، نبی کریم کو زید کی عادت بہت ہی اچھی لگی تو نبی نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو۔ حضرت خدیجہ نے زید کو حضور کریم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت حضرت زید 15 سال کی عمر کے ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مل گیا۔ ان کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے کچھ سال گزرنے کے بعد نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا تھا۔ حضرت زید ہر وقت حضور کریم کی خدمت میں پیش رہتے تھے، کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو تاریخ کی کتابوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت زید نے حضور کریم کی خدمت میں کافی مدت گزاری۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو خبر ملی کہ حضرت زید مکہ میں حضور کریم کی خدمت میں پیش ہیں، ایک دن حضرت زید کے والد گرامی حارث اور چچا کعب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ اچھے اور نیک انسان ہیں، آپ ہم کو ہمارا بیٹا دے دیں تاکہ زید اپنی ماں کے پاس چلا جائے۔ جب سے حضرت زید اپنی ماں سے جدا ہوا ہے، اس کی ماں بہت ہی پریشانی کے عالم میں رہتی ہے۔ حضرت زید کو دیکھ کر اس کی ماں بہت ہی خوش ہوگی، گھر کی کھوئی ہوئی ساری خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ حضرت زید کے والد اور چچا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے جگر کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اس کا فدیہ جو آپ مانگیں گے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ نبی کریم نے حضرت زید کے والد اور چچا کو فرمایا کہ میں جانتا ہوں ماں باپ کے لیے بیٹے کی جدائی برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوتی ہے، میں حضرت زید کو آپ کے پاس بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو میں اس کا تم سے کوئی بھی فدیہ نہیں لوں گا۔ میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے کہ اگر حضرت زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ لے جاؤ، اگر تمہارا بیٹا میرے پاس رہنا پسند کرے گا تو میں اس کو یہاں سے زبردستی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر حضرت زید کے والد حارث اور کعب کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے درست فرمایا ہے۔ کعب اور حارث کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم زید کی فیملی ہیں، وہ جو ہی ہم کو دیکھے گا تو فوراً ہی حضور کریم کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا۔ نبی کریم نے حضرت زید کو اپنے پاس بلا کر دریافت کیا کہ کیا تم ان دونوں اشخاص کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ نبی کریم نے زید کو فرمایا کہ اے زید، تم ان لوگوں کو بھی
جانتے ہو آپ کو میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی کافی مدت ہو گئی ہے، آپ مجھے بھی جانتے ہو، تم ان لوگوں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہو یا پھر میرے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو؟ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے اپنے والد اور چچا کی طرف دیکھا، پھر نبی کریم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید کا یہ فیصلہ سن کر حارث اور کعب نے کہا کہ بیٹا، کیا تم ہمارا خون نہیں ہو؟ کیا تم آزادی اور عیش کی زندگی چھوڑ کر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت زید نے اپنے باپ اور چچا سے فرمایا، بے شک آپ میرے ابو اور چچا ہیں، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ میری ماں مجھے یاد کر کر کے روتی ہوگی، لیکن اے میرے والد اور چچا جان، میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں حضور کریم کی محبت میں کس طرح ڈوب گیا ہوں۔ اب میرا آقا و دو جہاں سے دور رہنا ممکن نہیں ہے، اب مجھے دنیا میں سب سے محبوب اور عزیز میرے آقا حضور ہیں۔ حضرت زید کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ آپ کے چچا اور باپ نے کہا، اے زید، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہم تجھ کو نبی کریم کے پاس رہنے کی کھلی اجازت دیتے ہیں، بیٹے کی خوشی میں ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم نے اس وقت حضرت زید کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ اے قریش والو، تم سب گواہ ہو کہ حضرت زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں۔ حضرت زید کے چچا اور والد یہ اعلان سن کر بہت ہی خوش ہو رہے تھے۔ اس دن کے بعد سب لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں جو رسول اللہ کے نبوت عطا ہوتے ہی ایمان سے مالا مال ہو گئے تھے۔